السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، بہت ساری ضعیف حدیثیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ مشہور ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن عوام الناس کا کیا، خواص اور علماء بھی بے دھڑک بلا جھجک ان حدیثوں کو حدیثوں کے نام سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ نے بارہا سنی ہوں گی، موت العالمی موت العالمی، کہ ایک عالم کا مرنا ایسا ہے جیسا کہ پورے جہاں کا، پورے عالم کا مرنا۔ اس حدیث کا حکم یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ پورے ذخیرہ احادیث کے اندر یہ حدیث کسی بھی صحیح حدیث کی کتاب کے اندر نہیں ملتی ہے۔ ہاں، لیکن اس کا جو مضمون ہے، مضمون بالکل صحیح ہے، گرچہ یہ حدیث نہیں ہے، کسی کا قول ہو سکتا ہے، کسی اللہ والے کا قول ہو سکتا ہے، یا پھر کسی صحابی کا قول ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم نے اس کو ذخیرہ احادیث صحیحہ کے اندر جب اس کو تلاش کیا تو ہم نے اس کو صحیح حدیثوں کے ذخیرے میں نہیں پایا۔ اس کا مضمون تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، درست ہے کہ ایک عالم کا مر جانا ایسا ہے جیسا کہ پورے عالم کا مر جانا، پورے جہاں کا مر جانا، یعنی کہ ایک عالم کے مرنے سے عالم کے اندر جو خلا پیدا ہوتی ہے اس خلا کو کوئی پور نہیں کر سکتا۔ اس کے ضمن میں بہت ساری احادیث ہم کو ملتی ہے۔ ایک حدیث یہ ہے، موت العالمی مصیبت لا تجبر وسملۃ لا تصد وهو نجم طمس وموت قبیلۃ ایسر من موت عالم، رواہ الطبرانی فی الکبیر عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ مرفوعا۔ یعنی عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، ایسا خلا ہے جس کو پور نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک ستارہ ہے جو ڈوب گیا، اور قبیلے کی موت سہل تر ہے، آسان تر ہے عالم کی موت سے۔ بحوالہ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124، کنز العمال جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 139۔ ایک اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، اذا مات العالم انسلم فی الاسلام سملۃ ولا یصدها شیء الی یوم القیامہ، یعنی جب عالم کا انتقال ہوتا ہے تو اسلام میں ایک رخنا پڑ جاتا ہے جس کو کوئی چیز تا روز قیامت پور نہیں کر سکتی۔ ایک اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، عن جابر مرفوعا موت العالم سملۃ فی الاسلام لا یصدها اختلاف اللیل والنہار، یعنی عالم کی موت ایک ایسا خلا ہے جس کو زمانے کی گردش پور نہیں کر سکتی۔ ایک اور حدیث ملتی ہے، ما قبض اللہ عالما الا کان صغرۃ فی الاسلام لا تصد، عن ابن عمر مرفوعا، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی عالم کی روح کو قبض کرتے ہیں تو اسلام میں ایک ایسا رخنا پڑ جاتا ہے جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ مذکورہ بالا چاروں روایت کا حاصل یہ ہے کہ عالم کی موت سے اسلام میں ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جو تا قیامت پر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک قرآن کی آیت آپ نے سنی ہوں گی، اولم یروا انا نأتی الارض ننقطها من اطرافها، یہ پارہ نمبر 13 سورہ رعد کی آیت ہے، آیت نمبر 41۔ یعنی کیا وہ اس امر کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم زمین کو ہر چہار طرف سے برابر کم کرتے چلے آتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے موت علماؤها و فقہاؤها، یعنی امت کا نقصان اور خسارہ علماء و فقہا کی موت کے ذریعے سے ہوگا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو جعفر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، موت عالم احب الی ابلیس من 70 عابدا، یعنی ایک عالم کی موت ابلیس کے نزدیک 70 عابدوں کی موت سے زیادہ محبوب ہے۔ بحوالہ المقاصد الحسنہ صفحہ نمبر 45، الاسرار المرفوعہ صفحہ نمبر 177، کشف الخفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99، تذکرۃ الموضوعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21، کنز العمال۔ یہ سارے حوالے ہم کو ملتے ہیں کہ ایک عالم اگر مر جائے، عالم دین کی اگر موت ہو جائے تو عالم کے اندر ایک بہت بڑا خسارہ ہو جاتا ہے، اتنا بڑا خسارہ ہو جاتا ہے کہ اس کو رہتی دنیا بھی پور نہیں کر سکتی۔ عالم کی موت اتنا بڑا خسارہ ہے کہ اس کو عالم کی موت کہنا بھی بجا ہے۔ لیکن یہ جو جملہ ہے موت العالمی موت العالمی، یہ جب کسی بڑی ہستی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمارے قلمکار، ہمارے تحریر کنندہ، جن حضرات کو لکھنے کا بڑا شوق ہے، اس جملے کو حدیث کا نام لے کر یہ ذکر کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کسی اللہ والے کا قول ہو، لیکن یہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ بہرحال جب دلائل آ گئے ہیں تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ جب کبھی موت العالمی موت العالمی یہ جملہ آپ کو سننے میں ملے اور کوئی اس کو حدیث کہہ کر بیان کرے تو اس کو روک دے، اس کو منع کرے، اس کو یہ تحقیق بتا دے کہ یہ
کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں کسی اللہ والے کا قول ہو سکتا ہے، تو کسی اللہ والے کا قول کہہ کر ہی اس کو بیان کیا جائے، حدیث رسول بول کر اس کو بیان نہ کیا جائے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔